ایسے ہی مسجد کے کام میں، مدرسے کے کام میں صرف اس لیے کہ اللہ کا کام ہے، جو کام کرنے والے آپس میں محبت کرتے ہیں تو یہ اللہ کی ہاں بڑی اس کی قدر ہے۔ خانقاہ کے سلسلے میں اللہ والوں کے پاس میں اور ان کی صحبت، ان کی محبت سے اللہ کی محبت کو جگایا جاتا ہے۔ ایک آدمی کسی اللہ والے سے محبت کرتا ہے، اس محبت کے سلے میں اللہ اپنی محبت نصیب ہے۔ یہ ان مجلسوں کا معطل ہے کہ ہم کسی اللہ والے سے محبت کریں، ان کی محبت کرنے کے بدلے میں اللہ اپنی محبت ہمیں نصیب کرے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر ہے المرء مع من احب، آدمی انہی کے ساتھ میں ہوتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، تو اللہ پاک کی محبت بھی اس طریقے سے نصیب ہوتی ہے۔ جو بات بیان کی گئی اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اللہ کی خاطر آپس میں محبت کریں، اللہ والوں سے ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر کے، تاکہ اس محبت کے سلے میں اللہ پاک اپنی محبت ہمیں نصیب کرے۔ اس کا بدلہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال کریں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو صرف اللہ کے واسطے محبت کرتے ہیں، اور آخرت میں ان کو سب کے سامنے لا کر کے یہ بتلائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ کی طرف، اللہ کے واسطے جمع ہوتے تھے، اللہ کے واسطے محبت کرتے تھے، ان کا آپس میں اور کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا۔ آ جاؤ میرے پیارو، آج میں تمہیں اپنے عرش کے سایہ رحمت میں جگہ دوں۔ آج میرے عرش عظیم کے علاوہ اور کوئی سایہ ہے ہی نہیں۔ قیامت کے ہولناک دن جو بھی خوش نصیب رحمت الہی یا عرش الہی کے سائے میں ہوگا، وہ قیامت کی ہولناکی اور سختی سے معمون اور محفوظ اور جنت کا مستحق ہے۔ اور یہ عظیم الشان کہ اللہ کے فاصلے میں اللہ کی خاطر محبت کرنا اس کا بدلہ ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت کے بعض بندے وہ ہیں کہ نہ انبیاء ہیں نہ شہداء، لیکن قیامت میں انہیں اللہ کا قرب اور اس کا جو مقام حاصل ہوگا اس پر انبیاء علیہ السلام اور شہداء بھی رشک کریں۔ پوچھا گیا حضور یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ ہی کے لیے آپس میں محبت کریں۔ بس معلوم ہو گیا کہ اللہ کے واسطے محبت کرنا نہایت عظیم عمل ہے۔ جس طرح بدنی اعمال میں سب سے عظیم اور افضل ترین عمل نماز ہے، اسی طرح دلی اعمال میں افضل ترین عمل وہ الحب فی اللہ ہے، اللہ کے واسطے محبت۔ یہ بھی دل کا عمل ہے، پھر چونکہ انسان کے جسم میں دل ایک ہی ہے، دو نہیں، جیسا کہ فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل نہیں پیدا کیا۔ اس لیے ممکن نہیں کہ انسان ایک دل اللہ تعالیٰ کو دے دے اور دوسرا کسی اور کو دے دے۔ دل ایک ہی ہے، لہذا محبت بھی اس دل بنانے والے ایک اللہ ہی سے ہونی چاہیے، اور جس سے بھی محبت کریں اسی کی رضا کے لیے تو اس سے اس کی رضا و محبت حاصل ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے تن برائے کام آمدہ بیکار مدار، دل برائے یار آمدہ بے یار مدار۔ بدن کام کے لیے ہے اسے بیکار نہ رکھو، بدن کام کے لیے ہے اسے بیکار نہ رکھو، دل یار کے لیے ہے اسے بے یار نہ رکھو۔ اور وہ یار کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک روایت ہے اس کے اندر ایک واقعہ منقول ہے۔ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، ایک مرتبہ اس نے سفر کا ارادہ کیا۔ مقصد سفر تجارت یا اور کوئی غرض نہ تھی، بلکہ محض اپنے ایک دینی بھائی کی ملاقات اور زیارت مطلوب تھی جو دوسری آبادی میں مقیم تھا، دوسری آبادی میں رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو عالم غیب الشہادہ ہے، سارے حالات جاننے کے باوجود اس مخلص مسافر کے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا۔ اس دیر انتظار کے بعد جب وہ مسافر راستے میں بیٹھے ہوئے فرشتے کے پاس سے گزرا تو اسے روک کر فرشتے نے پوچھا حضرت کہاں کا ارادہ ہے؟ مسافر نے عرض کیا فلاں بستی میں جانا چاہتا ہوں۔ اچھا کیوں؟ وہاں کوئی پروگرام ہے یا کسی سے کچھ لینا دینا ہے؟ فرشتے نے دریافت کیا تو مسافر نے عرض کیا نہیں بھائی، بات دراصل یہ ہے ایک ہمارا دینی بھائی رہتا ہے، آج اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی ملاقات اور زیارت کا شوق پیدا ہوا، یہ سفر اسی غرض سے ہو رہا ہے۔
اس پر فرشتے نے کہا جب یہی بات ہے تو پھر سن لو، میں انسانی شکل میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے تمہارے پاس ایک پیغام لے کر مجھے بھیجا ہے کہ جس طرح تم بے غرض ہو کر محض ایک اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے اس بندے سے محبت کرتے ہو، اسی طرح اللہ پاک بھی بے غرض ہو کر تم سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ پاک اس کے لیے اس سے محبت کرے۔ اس واقعے سے 3 باتیں ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا نیک عمل ہے، کسی بھی انسان سے کرے، بلکہ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ دل کے اعمال میں سب سے عمل اور سب سے افضل عمل وہ اللہ کے سلسلے میں محبت کرنا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے محبت اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی سے ہم محبت کریں گے اور صرف اللہ کے لیے محبت کریں گے تو اس کی وجہ سے ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ نمبر 3، جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہو اس کی زیارت اور ملاقات کی غرض سے سفر کرنا فضیلت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم کسی سے اللہ کے واسطے محبت کرتے ہیں تو ان سے جا کر کے ملاقات کرنا یہ بھی جو ہے فضیلت کی۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے فیہ فضل المحبت فی اللہ وانها سبب لحب اللہ وفضیلۃ زیارت الصالحین۔ اس سے ایک تو اللہ کے سلسلے کی محبت کی فضیلت ثابت ہوئی، دوسری بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لہٰذا اہل ایمان اور اہل اللہ سے محبت اس نیت سے کرنی چاہیے تاکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور توفیق اعمال کی ہمیں مل جائے۔ اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں اسی لیے کہ ان سے ہم محبت کریں گے تو ان کی محبت کی وجہ سے اللہ پاک اپنی محبت ہمیں نصیب کرے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاح۔ میں نیک لوگوں سے محبت تو کرتا ہوں حالانکہ نیکوں میں سے ہوں، میں خود تو نیک نہیں لیکن نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ اور نیک لوگوں سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ لعل اللہ یرزقنی صلاح، میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہوں۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ اللہ کی زیارت، اللہ والوں کی زیارت اور اس کی غرض سے سفر کرنا فضیلت کا باعث ہے، کیونکہ جب عام مومن سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ملاقات کی غرض سے سفر کرنے کی یہ فضیلت ہے تو اللہ والوں کی ملاقات کی غرض سے سفر کی فضیلت ہو بدرجہ اولا ثابت ہے۔ الغرض اعمال 2 قسم کے، ایک جسم سے ہونے والا اور ایک دل سے ہونے والا۔ ہم کوئی کام کاج کرتے ہیں بدن سے کرتے ہیں، ایک دل کا عمل بھی ہوتا ہے۔ دل کا عمل کیا ہے؟ دل کے اعمال میں سب سے بڑا عمل اللہ کے سلسلے میں محبت۔ کسی بھائی سے محبت کرنے اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کا حکم مانتا ہے، تو یہ محبت کرنا کہ بھائی سے محبت کرنے اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا اسے محبت کرنے کا، تو اس محبت کرنے میں مثال ہے۔ بھائی گناہ کر رہا ہے، کسی سے لڑ جھگڑ رہا ہے، کسی حق دبا رہا ہے، پھر بھی ہم اسی سے محبت کر رہے ہیں، اس سے کچھ روک نہیں رہے ہیں، تو یہ اللہ کا حکم توڑنے والی بات ہے۔ اللہ کے لیے محبت نہیں، یہ دنیا کی خاطر محبت ہے۔ اسی طرح دل کے اعمال، مثلا کسی سے محبت کا بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ ماں باپ، بیوی، بچے، عزیز و اقارب، سب سے محبت اس لیے ہو کہ اللہ پاک ان سے محبت کرنے کا حکم کرتا ہے۔ یہ محبتیں بھی منع نہیں، اگر یہ محبتیں نہ ہوتی تو انسان کے لیے دنیا میں مل جل کر زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہے لیکن ان کی ترتیب ہی ہے کہ پہلے سب سے کٹ کر رب سے جڑ جائے، غیر سے ہٹ جائے، بالکل ہی نظر تو ہی کو آئے نظر، دیکھو ادھر دیکھو بس اللہ ہی اللہ نظر آئے۔ ماں باپ کی محبت میں بھی اللہ نظر آئے، بھائی کی محبت میں بھی اللہ نظر آئے، کسی پڑوسی کی محبت میں بھی اللہ نظر آئے، اللہ والے کی محبت میں بھی اللہ نظر آئے، اللہ ہی کی خاطر وہ محبت، پھر اللہ رب العزت کی نسبت پر یہ تمام محبتیں اور تعلقات قائم تھے، تو یہ محبتیں اجر کا ذریعہ بنتی ہیں اور اللہ کی محبت کے سلسلے میں محبت کرنے والوں میں شامل ہو۔ صاحب ہو جس دل میں اللہ ہوگا یقین اس کی محبت بلکہ بدنی اور قلبی ہر عمل اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوگا، کیونکہ محبت کی حقیقت کمال محویت، یعنی انسان اس میں ایسا ماؤ ہو جائے
کہ اس کی محبت میں دل ہر وقت بے چین اور اس کی یاد سے دل کو سکون اور روح کو اطمینان۔ آدمی جس سے زیادہ محبت کرتا ہے، جتنی زیادہ محبت کرتا ہے تو دوسری چیزوں کو بھول جاتا ہے، صرف وہ جس سے محبت کرتا ہے وہی اس کے دل میں یاد ہے۔ اب ایسا کون ہے کہ ہمیشہ جس کو یاد کرے، ہمیشہ جس کو یاد کرے، ایسا کون ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کی بہت سی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی سے تعلق ہے اور وہ اچانک چلا گیا، دور چلا گیا، تو اب اس کی دل کے اندر یاد آتی رہتی ہے، ہمیشہ کام میں لگے دیا، کہیں نوجوان ہے کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کو وہاں سے نکال کر کے دور مزدوری کے لیے بھیج، اب وہاں جا کر کے نہ کام اچھا لگ رہا ہے نہ کوئی اور دوسری چیزوں سے اچھی لگ رہی ہے، ہمیشہ وہ روتا ہے اس کو پوچھے کہ کیوں ہو رہے ہو، تو کہتا ہے ابا کیا وہ تو محبت میں ڈوبا ہوا، اپنا کام بھول گیا، محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایسے ڈوب کر کے محبت کرنے کے لیے جو ذات ہے وہ اللہ کی اتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام۔ اللہ کی محبت میں وہ ڈوب جاتے ہیں تو کانٹوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کے سلسلے میں کہ جنگ کے اندر لڑتے تھے اور کفار تیر پھینکتے تھے، بدن کے اندر تیر لگ گیا، اب وہ تیر نکالے کیسے؟ نماز کے اندر جب لگتے تھے اللہ کی یاد میں ماں ہو جاتے تھے، ڈوب جاتے تھے، اب اس تیر کو سے نکالتے تو وہ محبت میں ڈوب۔ ایسی محبت ہمیں حاصل ہوتی ہے جب ہم جس سے محبت کر رہے ہیں اس کو خوب یاد کریں، خوب ذکر کریں گے، ذکر کے بدلے میں اللہ پاک ہمیں اپنی محبت نصیب کرے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اللہ اللہ کے قدر تیری ہست نام تیر و شکل می خبر جانم۔ اللہ اللہ کہنا اتنا میٹھا ہے، اللہ اللہ کہنا اتنا میٹھا ہے کہ دل اور جان سب تیر و شکل، دودھ کے اندر جب مٹھاس مل جاتا ہے تو دودھ اتنا میٹھا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اللہ کا نام ہے وہ جب دل کے اندر مل جاتا ہے تو دل میں وہ پورا بدن میٹھا ہے۔ اللہ کی قسم جسے حقیقی محبت کا ایک مقام مل جائے اس کے سامنے دنیا کی ساری محبتیں بھیج ہو جاتی ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر کسی سے محبت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے مخلوق کے درمیان اسے وہ محبوبیت اور مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے مقام ہم سب کو عطا ہے۔ بہت سے دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ ہم سے محبت کریں، اور جب ہم محبت ان سے کریں گے تو جو کوئی کام آئے گا، موقع آئے گا تو ہمارا ساتھ دنیا کے کام کے لیے دوسرے سے محبت کریں۔ حالانکہ اللہ والے بتاتے ہیں کہ سب کچھ ہو اللہ سے محبت کرو، جب اللہ محبت کرنے لگ جائے گا تو ساری دنیا تم سے محبت کریں گے۔ اللہ والے جہاں بھی جاتے ہیں، چاہے جان کے ہو پہچان کے ہو، کوئی اپنے ہوں پرائے ہوں، کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ سے محبت کی تو اللہ پاک نے ہر ایک کے دل کے اندر اس کی محبت کی۔ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں اللہ والے کو دیکھ کر کے جو ہے وہ اپنا دل بھر وہ پوری دنیا سے محبت، کوئی یہ چاہے کہ پوری دنیا اس سے محبت کرے تو اس کا چھوٹا سا نقطہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ اس کو حکم کر دیں گے، سب کے دلوں کے اندر ڈال دیں گے کہ جو بندہ میرے لیے محبت کر رہا ہے یعنی تم سب ان سے محبت کرو۔ اس کے لیے دعا اللہم اجعلنا من المتحابین فیک والمتجالسین فیک والمتزاورین فیک والمتبادلین فیک۔ اللہ پاک نے اس دعا سے کرائی، اللہ سے نبی اس دعا کے اندر کیا چیز ہے؟ اس دعا کے اندر آتی ہے عربی کے اندر ہمیں یاد نہیں ہوتی تو اپنی زبان کے اندر بھی کیسے جو ہے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان بندوں میں سے کر دے جو تیرے ہی لیے آپس میں محبت ہے، ہمیں ان لوگوں میں کر دے جو تیرے لیے آپس میں محبت ہے اور تیرے ہی لیے باہم جڑ کر بیٹھتے ہیں اور تیرے ہی آپس میں ملتے ہیں اور تیری ہی رضا کے واسطے ایک دوسرے پر خرچ۔ یہ ہم اپنی زبان کے اندر بھی جو ہے اللہ سے مانگ سکتے ہیں تو آپس میں اللہ پاک ہمیں محبت رکھے۔ اور یہ محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ محبت اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اللہ پاک کو یاد کریں، اللہ پاک کا ذکر کریں۔ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ عز وجل
جل ذکر اخرجوا من النار من ذکر یوما او خاف ان فی مقام. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ جب سے ذکر فرمائے گا کہ اس شخص کو بھی آگ سے نکالو جس نے ایک دن بھی میرا ذکر کیا ہو یا کسی مقام پر بھی مستقب ہو، اس آدمی کو جہنم سے نکال لو جس نے ایک دن بھی میرا ذکر کیا اور اس نے کسی ایک جگہ بھی میرا ذکر کیا، ایک جگہ بھی ایک دن بھی میرا ذکر کیا ہے تو جہنم سے چھٹکارا دینے والی چیز اللہ کا ذکر. اللہ جل جلالہ نے حضرت انسان کے نور سے بنا جسم سے اور روح جسم ہے ایک اندر روح. فرق اتنا ہے کہ جس مکان کی حیثیت رکھتا ہے کہ روح مکین مکان بناتے ہیں کیوں بناتے ہیں اس کے اندر اللہ پاک نے جسم بنایا ہے تو ایسے جیسے مکان اور روح ہے جیسے اس کے اندر انسان. تو مکان اصل ہے انسان، مکان تو گر گیا ختم ہو گیا لیکن انسان تو دوسری جگہ بھی رہتا ہے تو اصل انسان ہے نہ کہ مکان. تو ایسے ہی اصل روح ہے نہ کہ اصل بدن. بدن بیمار ہو جاتا ہے اس کے علاج کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس میں جاتے ہیں. روح بیمار ہو جاتی ہے ہم کوئی علاج نہیں کرتے ہیں. یہ مجلسیں جو ہیں اس لیے ہیں کہ ہماری جو روح بیمار ہو جائے تو اس کا علاج فرق اتنا ہے کہ جسم کی رکھتا ہے تو روح مکین اور جسم حقی ہے تو روح اخلاق. جسم مٹی کا بنا ہوا ہے یہاں اور روح جو ہے وہ آسمان نور سے بنی ہوئی اس کا مقامی ہوتا ہے. چنانچہ اس بدن کے اندر اس روح کو گاڑھ دیا ہے جب تک بدن ہے تب تک یہاں جڑی رہتی ہے. جو اس بدن سے نکال دی جاتی ہے تو اس کا ٹھکانا یہاں نہیں ہوتا. اچھے قریب اعلیٰ علم میں اس کا مقام ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.